تو پہلی چیز تو یہ کہ اب تو کافی اچھی ریسورسز بن گئی ہیں. حصن المسلم میری فیوریٹ کتاب رہی ہے بہت عرصے سے، کالج کے دنوں سے. حصن المسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں جو ثابت ہیں ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ، ان کا ذکر ہے ترجمے کے ساتھ انگلش میں. اس کی آن لائن بھی بہت ساری کاپیز ہیں، میرا خیال ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو وہ ہر ایک کے پاس میرے خیال ہے ہونی چاہیے، اور وہ ایک اچھا ریسورس ہے کہ اگر آپ پاکٹ سائز کا وہ بناتے ہیں تو انسان اپنے پاس ہی رکھ لے، اس میں سے بار بار اگر بھول جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اسی سے پڑھ لے. لیکن اس کے علاوہ یہ ایک طرف ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے اوکیزنس کی ایکچولی دعائیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بچوں کو بھی ایک سیریز پڑھائی تھی، عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کی ریکارڈنگ اب ہے بھی کہ نہیں. دعاز ایوری کڈ شوڈ نو، ہر بچے کو کون سی دعائیں پتہ ہونی چاہیے، رائٹ. تو دعا اگر ڈر لگ رہا ہے تو کون سی دعا پڑھو، اگر کوئی اسکول میں آپ کو کوئی انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے، بلی کر رہا ہے، تو اس کی کون سی دعا ہونی چاہیے. ان قسم کی سچویشنز کی بھی دعائیں ہیں سنت میں. لیکن ایک تو یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن دوسرا ہے ایکسٹریم. اور ایکسٹریم یہ ہوتا ہے ہمارے دین میں انفارچونیٹلی جو بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا، کہ اصل ہمارا دین ایک پیغام ہے. اس کا جو لب لباب ہے نا، وہ ایک پیغام ہے. ہر ذکر میں ایک پیغام ہے، نماز میں ایک پیغام ہے، حج میں ایک پیغام ہے، روزے میں ایک پیغام ہے، ہر دعا میں ایک پیغام ہے. اسی لیے اس کے خاص الفاظ ہیں. انسان کی زندگی میں الفاظ کا مقصد ایک پیغام کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہر دعا ایک خاص چیز کمیونیکیٹ کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ہوا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں الفاظ کے تلفظ سے زیادہ دلچسپی ہے کہ میں یہ الفاظ یاد کر لوں اور زور زور سے پڑھ لوں، یا بار بار پڑھ لوں، یا 10 دفعہ پڑھ لوں، یا 20 دفعہ پڑھ لوں. لیکن جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا جو پیغام ہے، اصل فائدہ انسان کو اس کے پیغام سے ہوتا ہے، اس کی آوازوں سے نہیں. اس کی آوازوں کا اپنا ایک درجہ ہے، لیکن وہ صرف اس وقت جب انسان کوشش تو کرے کم از کم کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پیغام کا بھی مجھ پہ کچھ اثر ہو. تو اس لیے جو دعائیں مسنون ہیں وہ صرف یاد نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سفر میں بیٹھنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی یا کسی بھی سواری میں بیٹھنے کی، کہ کتنی پاک وہ ذات ہے جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی میں گاڑی کا میں چابی گھماتا ہوں تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ انجن میرے لیے مسخر ہے، آگ نہیں لگتی اسے، رائٹ. وما كنا له مقرنین. اور ہم اس پر قابو لانے والے نہیں تھے. ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ بریکیں فیل نہ ہو، ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ انجن کو آگ نہ لگے. یہ ہمارے قابو کی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے قابو میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ کبھی بھی ٹائر پھٹ جائے ہائی وے پہ چلتے ہوئے اور گاڑی الٹا پلٹنا شروع ہو جائے. وما كنا له مقرنین. اب سفر میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کو ایک منزل تک پہنچنا ہے اور پھر واپس گھر آنا ہے. ہر سفر کا خلاصہ یہی ہے نا، نکلنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. تو سفر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں آخر کار تو صرف ہمارے اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے. یعنی اس سفر سے جو میں گروسریز کرنے جا رہا ہوں، یا گیس بھرنے جا رہا ہوں، یا یہاں کیمپس پہ آ رہا ہوں، مسجد آ رہا ہوں، اس وقت مجھے یاد دلانا ہے کہ یہ چھوٹا سفر ہے، لیکن یہ پوری زندگی ایک سفر ہے، اور اس کی واپسی، اس کا گھر لوٹنا میرے رب کی طرف ہے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم روز چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی غور سے کوئی چیز ایسے دیکھ رہا ہو نا بہت قریب سے، تو اس کو وہ بڑا ویو نہیں نظر آتا پیچھے ہٹ کے. تو اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ آپ کام میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو بڑا مقصد ہے زندگی کا اس کو نہ بھول جائیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور یہ دعا پڑھ کے انسان کو کیا ہوگا؟ اگر وہ کسی غلط جگہ جا رہا تھا، کچھ غلط لوگوں سے ملنے لگا تھا، کچھ غلط کام کرنے لگا تھا، اس دعا پڑھتے اگر اس کو احساس ہو جائے میں نے واپس تو رب کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا، وہ شاید وہ ٹرپ بھی روک دے اپنا جہاں وہ جانے لگا تھا. لیکن اگر اس کے سمجھ نہیں ہے کہ دعا کا پیغام کیا ہے، تو چلو دعا پڑھ لی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس ڈوئل سائڈ ایئر بیگز تو ہے نہیں، تو کم از کم دعا کی سیکیورٹی تو ہے. پھر اسی طرح ہم نے دعاؤں کو ایک طرح سے حفاظت کا مقصد قرآن کو بھی بنا لیا ہے کہ آیت الکرسی کو جو ہے وہ شیشے سے لٹکا دو، یا قرآن کی ایک کاپی جو ہے وہ ڈیش بورڈ میں ڈال دو، تاکہ پھر اس سے برکت ہوگی. تو ہم نے قرآن کو برکت اور حفاظت کے، اس کے کاغذات کو برکت اور حفاظت کا مصدر بنا دیا ہے، اس کی سورس بنا دیا ہے. اصل قرآن کی جو حفاظت ہے وہ انسان کے دل کی حفاظت ہے. جب اس میں ایمان جاگتا ہے بار بار اللہ کے الفاظ سے، نبی کے الفاظ سے، تو اس سے پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے، پھر فرشتے آ کر حفاظت کرتے ہیں. تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں.
اسی لیے میں آخری بات جو آپ سے آج کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ خاص الفاظ استعمال نہیں کرو گے نا، وہ تو شروع میں نے کہہ دیا کہ ہیں الفاظ، لیکن جب تک یہ الفاظ استعمال نہیں کرو گے دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے وہ اسپیشل والی دعا تو تم نے استعمال نہیں کی تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پنجابی میں دعا کرنے لگے، شرم نہیں آتی تو بنگالی میں دعا کرو گے، پنجابی بنگلہ میں کرو گے، پنجابی میں کرو گے، چائنیز میں دعا کرو گے، انگلش میں کرو گے؟ نہیں یار، عربی میں دعا ہوتی ہے، دعا تو ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ دعائیں جو سنت میں ہیں ان سے تحسین ہو رہی ہے، یعنی آپ نے دل سے دعا کی ہے، الفاظ سے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے جو ہم نے مانگنا ہے۔ ان دعاؤں میں ہدایت ہے، صرف مانگنا نہیں ہے، ہدایت بھی ہے، یہ ان کا مقصد ہے اصل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قصے میں سورۃ الکہف میں، مشہور قصہ ہے جو 7 اور نمبر تو ہمیں معلوم نہیں کتنے تھے، فتیہ جو غار میں جانے والے ینگ لوگ تھے جن کا ذکر سورۃ الکہف میں شروع میں ہے۔ اچھا، وہ عرب نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک تاریخی ریکارڈ ملتا ہے نہ وہ کسی نبی کے زمانے کے ہیں اور نہ وہ کسی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی وہ 7 نوجوان ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر لوگ جو گریک میتھولوجی اور آرمیڈیز جو ان کے خدا ہوتے ہیں یونانی، لیکن ان کے دل میں توحید تو ہے، دل میں توحید آ گئی نا، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سارے خدا نہیں ہو سکتے، ایک ہی خدا ہونا ہے۔ اب ان کے جب دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے اپنے سوسائٹی کے مذہب کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اس کو ایک بہت بڑی بدتمیزی مانا گیا، تو ان کو اصل میں سزائے موت دی گئی، صرف اس ایمان کی بنیاد پر کہ ایک ہی خدا ہے۔ اب وہ اپنے رب کی وحی کو نہیں جانتے، ان کو انبیاء کا نہیں پتا، بس یہ پتا ایک ہے رب، دل مان گیا کہ ایک ہی رب ہے۔ اب وہ شہر سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے ہمیں ایک اپنی رحمت دے اور ہمارے لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ مہیا کر دے، آسان کر دے۔ یہ ان کی دعا ہے۔ یہ دعا انہوں نے عربی میں نہیں پڑھی، یہ دعا انہوں نے کسی نبی سے نہیں سیکھی، یہ دعا انہوں نے کسی کتاب میں جا کر کسی عالم سے جا کے نہیں، یہ ہم پہاڑ میں جا کے اپنی پناہ لینے لگے اس کے لیے خاص دعا بتا دیں، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ ان کے دل سے یہ بات نکلی کہ ہمارے رب اب آپ ہی راستہ دکھا سکتے ہیں اب تو، اور اب ہر طرف سے جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہونے والا ہے، رحمت صرف آپ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے۔ یہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ دل سے انہوں نے یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی اچھی لگی کیونکہ دل سے نکلی تھی کہ اس کو قرآن میں رکھ دیا۔ اب ہم بڑا قرآن کا عالم، کوئی بھی حافظ، وہ جب بھی دہراتا ہے، ہم تو ویسے بھی سورۃ کہف پڑھنے کی جمعے پہ سنت ہے، ہم اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور یہ مسنون دعاؤں میں سے، قرآن کی دعاؤں میں سے ہے، منسوس دعاؤں میں سے ہے۔ لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ کچھ نوجوان لڑکے جن کا کوئی علم بھی نہیں تھا، بس دل صاف تھا۔ اس سے قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دعا کی اصل کیا ہے اور دعا کی خوبصورتی کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بلڈنگ میں ستون ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کی دیواریں بنتی ہیں، پینٹ ہوتا ہے اور چیزیں خوبصورت لائٹنگ ہوتی ہے، لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ دل سے دعا مانگنا ہے۔ اگر بنیاد ہے تو بلڈنگ کھڑی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بنیاد پہ کوئی زور نہیں ہے، اور جو ساری چیزیں اس کو خوبصورت کرتی ہیں ہمارے دل میں، اس پہ سارا زور ہے۔ وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہے، آپ نے پینٹنگز لگانی شروع کر دی، بنیاد اس کی کھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ایک طرف تو یہ سوال ویلڈ ہے کہ اس موقع کی کون سی دعا ہے، اس موقع کی کون سی دعا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی موقع کی خاص دعا پتہ نہ ہو تو آپ کے دل میں کسی بھی زبان میں اگر آپ نے اپنے رب سے سنسیئر دعا کی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا رب سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس میں قید نہیں ہے بالعربیہ، قرآن نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں جو بھی دعا کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جو عربی میں کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں، یا جو میری سکھائی ہوا دعاؤں کو پڑھتا ہے میں صرف انہی کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی دعا دے گا، جب بھی اپنے رب کو دعا دے گا، وہ سن لے گا۔ یہاں تک کہ میں تو نان مسلمس کو جانتا ہوں جو مسلمان ہونے سے پہلے باہر سے نکلا، شراب پی ہوئی ہے، نشے میں ہے، تھوڑا سا نشہ اترتا ہے، اوپر آسمان پہ دیکھ کے کہتا ہے I just need your help، بس تیری مدد، اگر مجھے پتا ہے تم ہو کہیں اوپر، بس میری مدد کر دو۔ کہتا ہے اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ نہ اس نے عربی میں دعا کی، نہ کسی سے سیکھی، وہ دل سے اس نے رب کو پکارا ہے اپنے۔ اس نے اپنی زبان میں اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے ایکچولی،
اور تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، رائٹ. تو یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ہے. اس کو آرٹیفیشل نہ بنا لیا جائے، اس کو صرف خالی الفاظ نہ بنا لیا جائے جو دہرائے جائیں، جن کا ورد کیا جائے.